اسی لیے کبھی بھی آپ گورے کو آئیڈیل بنا کے نہیں جو ہے وہ پرفیکٹ وہ مورل سیکھ سکتے، کیونکہ وہ پیداوار جو ہے ان مورلز کی ہے جو کیپٹلزم بیسڈ ہے. ٹھیک ہے ان میں بہت اچھے اچھے انسان ہوتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، ان میں بہت جینون، بہت کنسرننگ، کیونکہ وہ بھی ابن آدم ہے نا، حضرت آدم کی اولاد ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو انہیں سویلائزیشن ملی، جو انہیں پورا میکنزم ملا ہے، وہ کوسوں دور ہے اس چیز سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں. تو جینیروسٹی ہم نے دیکھی، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلف لیسنس دیکھی، ان کا ہیومر دیکھا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی دیکھی، اپنی ٹیم کے ساتھ مکس اپ ہونا، شیئرنگ کرنا، لوگوں کے لیول پہ آ جانا، لوگوں کے ان سے لیول پہ آ کے بات کرنا، اپنے صحابیوں کو گلے لگا لینا. ٹھیک ہے نا، انس بن مالک کا ہاتھ پکڑا، ایک بار ہاتھ پکڑ کے پیار کیا، کہا انس میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو حضرت انس جو ہے وہ رو پڑے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو کہا کہ کبھی بھی یہ دعا مت چھوڑیں نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سکھانی یہ دعا تھی لیکن طریقہ دیکھ لیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آج دیکھیں نا کہ ہمیں یہ چیزوں سے نا وہ سکھایا جاتا ہے. ہمارے مردوں کو نا ہمارے کلچر میں سکھایا جاتا ہے کہ مرد ہوتے ہیں رف اینڈ ٹف، نہ مرد روتا ہے، نہ مرد کوئی ایموشن شو کرتا ہے، نہ مرد اسمائل کرتا ہے. یعنی وہی چیز آ رہی ہے نا، پھر وہی وائفز کے سامنے چودھری بن کے بیٹھے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ حضرت عائشہ سے مذاق کرتے تھے، نوالا کھلاتے تھے، خود منہ جو ہے وہ ان کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتے تھے. تو مکس اپ ہوتے تھے، ریس لگاتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ. تو یہ جو کلچر ہے یہ سننا کا کلچر نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہمارا کون سا کلچر ہے اور یہ کہاں سے آ گیا ہے. یہ کلچر ہم نے چینج کرنا ہے. رسول اللہ ایزی گوئنگ تھے، اللہ کے نبی رویا کرتے تھے. مرد روتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، مرد کے بھی ایموشنز ہوتے ہیں، مرد کے بھی جذبات ہوتے ہیں. تو یہ سارا ہمیں معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آ رہا ہے. اب کوئکلی کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن کیسی تھی، اس پہ میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں آپ کو ایک تو حدیث انشاءاللہ سناؤں گا، قرآن سے ثابت کروں گا، اور کچھ حدیث بھی آپ کو جو ہے وہ سناتا ہوں. جہاں تک بات ہے اسپیکنگ سٹائل کی، تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گفٹ دیا تھا، اور وہ انہوں نے خود کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ I was sent with the characteristic of expressing many things with few words. اللہ نے مجھے جو فراست اور بلاغت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم الفاظ میں بہت گہری بات کر جاتے تھے. اور یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں نا، علمہ البیان. اللہ کہتا ہے انسان کو بولنا کس نے سکھایا؟ میں نے سکھایا. تو اللہ چاہے تو وہ بولنا ختم بھی کر سکتا ہے اللہ. تو دیٹ از آور لارڈ، ہمارا رب ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ دیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی کسی سینٹنس کو یا ورڈ کو ایمفسائز کرنا ہوتا تھا، اللہ کے نبی 3 بار ریپیٹ کرتے تھے. یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے بولنے کا. اللہ معاف کرے، جو لینگویج آج کل ہمیں سکھائی جا رہی ہے نا میمرز کی طرف سے اور وہ روسٹرز کی طرف سے، اور جو اردش ایک ہماری چیز چل رہی ہے، وہ سارے ہی ہم بولتے ہیں. لیکن یہ کہ پرانے دور میں نا یہ لینگویج اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بندہ باولا ہے، پاگل ہے. مطلب اس طرح کی لینگویج کوئی بولے نا تو اسے کہتے تھے فارغ بندہ ہے. ایسے آج اس کو کول سمجھا جاتا ہے، ظاہر ہے اس لینگویج کو. خیر، لینگویج ہوتی ہے، جب تک اس میں کوئی فحش چیز نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لینگویج بندے کی جیسے بھی ہو. لیکن ہمیں چاہیے کہ جتنا ہم کاپی کر سکیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آہستہ بات کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ بولتے تھے وی کوڈ کاؤنٹ ہز ورڈز، ہم ان کے ورڈز گن سکتے تھے. اس کا مطلب وہ بہت کمانڈنگ تھے جب وہ بولتے تھے. اور میں پڑھ رہا تھا، میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ گوروں نے یہ ٹیکنیک بتائی کہ اگر آپ کانفیڈنٹ بننا چاہتے ہیں تو آہستہ بولا کریں. کیونکہ جب آپ بہت تیزی سے بات کرتے ہیں نا کسی سے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے یہ میسج دے رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے تم میری بات نہیں سنو گے. تیزی سے ہم تبھی بولتے ہیں نا. تو اس لیے جب آپ کمپوزر کے ساتھ بولیں گے، آہستہ بولیں گے، چاہے وہ آپ کی بات کاٹ دے، ڈزنٹ میٹر، آپ خاموش ہو جائیں. اگر وہ آپ کی بات کاٹ دے، اس سے ایک بہت اسٹرانگ میسج جائے گا کہ میں نے اس بندے کی بات کاٹ دی. ٹھیک ہے، خیر ایک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. باقی دیکھیں مختلف ان کے طریقے تھے اللہ کے نبی کے مختلف مواقعوں پہ بات کرنے کے. وہ انشاءاللہ 6 میں آپ کو قرآن مجید سے بتاتا ہوں جو سارے طریقے رسول اللہ سے. دیکھیں نا حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں.
قرآن میں 6 کمیونیکیشن میتھڈز جو ہیں وہ آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیچ سے بھی واضح ہیں۔ سب سے پہلا جو قرآن نے کمیونیکیشن کا رول دیا وہ ہے قولاً کریمہ۔ اوکے، قولاً کریمہ، قولاً کریمہ کہتے ہیں ایک نوبل اور جنرس اسپیچ کو، اور یو ول بی امیز کہ قولاً کریمہ اللہ نے کس کے لیے استعمال کیا۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ الاسراء ہے، آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان سے مراد ہوتا ہے ایکسٹریم گڈنس، یعنی احسان کو اسکالر اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ جس ایکسٹریم تک تم جا سکتے ہو جاؤ۔ اور کس کے بارے میں؟ اللہ نے احسانہ کہا ہے ماں باپ کے ساتھ، یعنی ماں باپ کو جتنا ایکسٹریم پہ بیئر کر سکتے ہو کرو، اس کی تفسیر یہ ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی۔ اور پھر کہا whether one or both of them reach old age with you say not to them اف، جب وہ اسپیشلی اولڈ ایج میں آ جائیں۔ اف سے مراد ہوتا ہے اکتاہٹ شو کرنا، تو بڑھاپے میں انہیں اکتاہٹ تک شو نہ کرو، اینڈ ڈو ناٹ ریپیل دیم، ان کو ریپیل مت کرو، بٹ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، speak to them a noble word, a generous word، ایسی جنرس بات کرو جو ان کا دل بہلانے والی ہے، ایسی جنرس بات کرو جو ان کو اپلفٹ کرنے والی، ٹھیک ہے۔ تو قولاً کریمہ یہ ہوتا ہے جنرس ورڈ، یہ ہوتا ہے نوبل ورڈ۔ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڈ ترین لوگوں کے ساتھ ان کا قولاً کریمہ آپ کو نظر آئے گا، اور روڈ ترین لوگوں کو ڈیل کرنے کا ہے ہی حل یہ، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں بی کائنڈ ٹو دیم۔ پڑھ لیں جا کے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاکسک پیپل، بی کائنڈ ٹو دیم، سب سے پہلی ٹپ آپ کو یہ ملے گی۔ کچھ لوگ سوال پوچھتے نا کہ کوئی انسان منافق ہے، ہمارے ساتھ منہ پہ بہت اچھا ہے، پیٹھ پیچھے جو ہے وہ ہماری برائیاں کرتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم۔ اس کا پہلا آنسر یہ ہے کہ بی جینٹل اینڈ کائنڈ ود دیم، طبیب مینٹیلٹی آن کر لیں۔ یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس سے آپ کو خود ہی لطف آ جائے گا اور آپ سکون میں آ جائیں گے۔ طبیب مینٹیلٹی، طبیب موڈ آن کر لیں، جیسے گیم میں ایک دم موڈ آن ہو جاتا ہے۔ طبیب موڈ یہ ہے کہ آپ اس کو مریض سمجھیں اور آپ اپنے آپ کو طبیب سمجھیں، اور آپ کہیں، آپ فوراً منافق کا ٹیگ نہ لگائیں، آپ کہیں یار اس بیچارے کا قصور نہیں، پتہ نہیں کیا گرومنگ ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا حادثات ہوئے اس کی زندگی میں، پتہ نہیں اس کے ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی، یا اس نے دیکھا ہی ہے یہ اس کلچر سے آ رہا ہے جہاں برائیاں چگلیاں یہی ہوتی ہیں، تو اس کا بیچارے کا قصور ہی نہیں۔ یقین کریں یو ول کم ایٹ ایز، شیطان آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر آپ نے وہیں پہ اس کو سر پہ چڑھا لیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ جینٹل ورڈ کہتے تھے۔ جیسے ابو جہل جو ہے وہ کتنا ٹونٹ کرتا تھا مسلمانوں کو، لیکن نہیں، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کو تم قولوا سلامہ، اس کو تم جو ہے وہ پیس کے ورڈز کہو، اس کو جو ہے وہ کائنڈ ورڈز کہو، بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ منہ لگنے کی بات نہیں۔